یہ نظر بسا اوقات نہیں آتا، آپ کیا محسوس فرماتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سفر حج جو ہے یہ زندگی کا حاصل ہوا کرتا ہے، واہ، اور ایک مسلمان کی تمنا اور آرزو ہوا کرتی ہے کہ اس سفر پہ بندہ جائے جی اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت بھی کر کے آئے، برکتیں بھی لوٹ کر آئے۔ لیکن بات جہاں تک آپ نے کی ہے کہ ذوق اور شوق کی، جی تو یقیناً اس کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دونوں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کے اندر تو ذوق اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان پہ رشک آیا کرتا ہائے ہے ہائے، کہ واہ اللہ واہ تعالیٰ ان جیسا ذوق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ اور بعض لوگوں کو اگر سفر حج کے دوران ہی کی بات کی جائے، کیونکہ زیادہ دن ہوتے ہیں اور اس دن کے اندر چونکہ عبادت کے علاوہ کوئی اور مصروفیت ہوتی نہیں ہے ہوتی، ٹھیک ہے، اور کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں ہے، آپ اپنے کام کاج سے، مصروفیات سے بالکل جو ہے کٹ کر آپ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر کوئی اور مصروفیت ہوتی نہیں ہے، تو وہاں پر ایسا بھی نظر آیا کہ بعض لوگ جو ہے فضولیات کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں سلمان بھائی، جی وہ یہ ہے کہ اگر تو صحبت اچھی ہو، واہ، یعنی عاشقان رسول کے ساتھ حج کرنے بندہ جائے، تو پھر ذوق اور شوق باقی رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر تو جو ہے نا وہ سارے اپنے مثال کے طور پر دوست احباب گئے ہیں اور ذوق اور شوق والا کوئی نہیں ہے، تو پھر ذوق اور شوق بندے کو خود بھی ملا نہیں کرتا۔ لہٰذا حج پر جانا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، زندگی کا حاصل ہے، اور ایک مرتبہ جانا ہے، دوبارہ جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جانے سے پہلے غور یہ کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے افراد کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحیح ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی ہم اپنے کاروبار کی ہی بات کر رہے ہوں گے صحیح، کہ ہم یہاں سے کاروبار کے لیے، اب جیسے بعض لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، جی تو اب پچھلے دنوں ایک شخص نے وہاں سے رابطہ کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں اور مجھے اپنے کاروبار کے لیے فلاں چیز یہاں سے بڑی اچھی لگی ہے، اگر میں یہاں سے ساتھ لے جاؤں گا واپس تو اچھا مجھے پروفٹ ملے گا، یہ ساتھ لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ وہاں سے کاروبار کے لیے لے کر آنا جائز ہے یا نہیں ہے، ہم مینٹلٹی پر بات کرتے ہیں کہ آخر وہاں جا کر یہ ذہن ہی بنا بندے کا کہ میں اپنے کاروبار کے لیے جو ہے نا یہاں سے کچھ لے جاؤں، کاش کہ یہ ذہن بنتا کہ میں کچھ اشکوں کی برسات یہاں سے لے جاؤں، میں کوئی عشق رسول یہاں سے لے جاؤں، تو یہ اشکوں کی برسات، عشق رسول کی خیرات، اللہ اکبر، یہ ہو میرے ساتھ، کیا ہی اللہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی ذوق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بات یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ کس قسم کے افراد کے ساتھ ہم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو صحبت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں گے کہ جو بات بات پر اشک بہانے والے ہیں اور عشق مدینہ میں رونے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی رونا آ ہی جائے گا، رونا بھی آئے گا اور کیفیت بھی نصیب ہوگی، اور جانے کا بھی ذوق اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسی بات سنیں گے، تو انشاءاللہ بات جو بندہ سنتا ہے پھر وہ دل میں بھی جو ہے وہ قرار پکڑتی ہے اور دل میں بھی بیٹھ جاتی ہے۔ بندہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے۔ تو ہماری صحبت ایسی ہو جو اچھے افراد والی ہو، جو عشق رسول والی ہو، جو خوف خدا والی ہو، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں مچلنے والے ہوں، تڑپنے والے ہوں، اللہ کرے ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی چینل گھر پر یہ مواقع فراہم کر رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کی والا شان ذات ہے، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین بھی عطا فرمایا ہے، خوف خدا بھی عطا فرمایا ہے، عشق مصطفیٰ بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو واقعی آپ کی گفتگو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتی ہے۔ تو ہم یہ صحبتیں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے، امیر سنت کے جو ہے وہ سلسلے دیگر بھی ہوتے ہیں، نگران شورا کے سلسلے ہیں، تو یہ جو سارے مواقع ہیں یہ بھی دل کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے والے مواقع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اکتساب فیض کیا کریں۔ چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے۔ تو یہ ہم نے کن کے لڑ لگنا ہے یہ ہمیں ذہن بنا کر کے رکھنا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل میں حج کرنے کی تڑپ بھی پیدا ہوگی، ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ مزید عبد المنعم بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ اس شوق کو مزید کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, किसी भी चीज़ का अगर शौक पैदा करने के हवाले से अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो आका अलैहिस्सलाम का यह तरीका कार रहा है कि कोई भी चीज़ होती तो पहले उस पर अमल करते, लोगों के सामने उसको बयान करते, सहाबा को उसके बारे में बताते, फिर उसको करने के पर जो फजाइल हैं, उसको करने पर जो खुशखबरियाँ हैं, उस पर जो जन्नत की बशारतें हैं, नवीदें हैं, वो सुनाया करते कि इसको करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना अजर अता फरमाएगा, और उसके ना करने पर जो वईदें हैं वो सुनाया करते थे, यानी तरगीब और तरहीब दोनों, यानी उसके करने के बारे में बताया करते और उसके ना करने पर डर सुनाया करते कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ये मामलात होंगे। ये तरीका कार रहा है। तो हज के हवाले से आका अलैहिस्सलाम के तमाम फरामीन भी मौजूद हैं और ना करने के हवाले से वईदात भी मौजूद हैं। रिवायात में आता है कि फरमाया हज करने वाला हाजी जो है ये अपने घर वालों में से 400 बंदों की शफाअत करेगा। वाह। और इसी तरह इरशाद फरमाया हाजी की भी मगफरत हो जाती है और जिसके लिए हाजी इस्तगफार करे रब उसको भी बख्श देता है। सुभान अल्लाह। इमाम तबरानी ने लिखा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज किया कि मालिक, जो लोग तेरे घर की जियारत को आए तो उनको क्या अता फरमाता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हर मेहमान का मेजबान पर हक होता है। फरमाया जब वो मेरी ज़ियारत को, मेरे घर की ज़ियारत को आते हैं, फरमाया मैं दुनिया में उनको आफियत की जिंदगी दूंगा और जब वो मुझसे मिलेंगे मैं उनको बख्श दूंगा। सुभान। तो ये नवीदें, ये खुशखबरियां आका अलैहिस्सलाम ने सुनाई हैं कि जो बंदा हज करता है, हत्ता कि यहाँ तक भी कहा गया कि इसके कदम कदम पर नेकियां हैं। ये एक ऐसा मुबारक सफर है, इसके कदम कदम पर नेकियां हैं। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया मन माता फी तरीकी मक्का था, फरमाया जो मक्के के रास्ते में मर गया, यानी फरमाया जाहिबन मुजीअन औ जाहिबन, जाते हुए या आते हुए, दोनों सूरतों में फरमाया मक्के के रास्ते में मर गया, जाते हुए या आते हुए, फरमाया कतबल्लाहु लहू फी कुल्ली सनतिन 70 हज्जा व 70 उमरा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर साल फरमाया 70 हज लिखेगा और 70 उम्रे लिखेगा। यानी ये खुशखबरियां आका अलैहिस्सलाम ने सुनाई हैं। अगर इनको पढ़ा जाए और अहादीस का मुताला किया जाए, मदीने का तज़किरा सुना जाए, कुतुब मक्के और मदीने का तज़किरा पढ़ा जाए तो फिर जो है शौक पैदा हो सकता है। और इसी तरह अगर ना करने के हवाले से वईदात देखी जाए तो उस भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो वुसअत के बावजूद, यानी जिसके पास पैसा है, माल है, चाहे तो हज कर सकता है, उस पर फर्ज भी हो चुका है, अब भी अगर वो हज नहीं कर रहा, बीमार भी नहीं है, कोई ऐसा उज़्र उसको लाहिक नहीं है, मफहूम है उसका कि उसको ऐसा कोई उज़्र लाहिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हज नहीं करता, फरमाया भले वो गैर मुस्लिम होकर मरे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने उसे सख्त नाराजगी और बेजारी का इजहार फरमाया है। तो इन चीजों का अगर मुताला किया जाए तो फिर जो है बंदा अपने अंदर हज का शौक पैदा कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ौक़ और शौक पैदा करने वाली बात एक रिवायत मेरे पास भी है, इसको भी समाअत फरमाएं। इरशाद फरमाया कि जो हज या उम्रे के लिए निकला और मर गया तो क़यामत तक उसके लिए हज और उम्रे का सवाब लिखा जाएगा, और जिसका हरमैन शरीफैन में से किसी जगह इंतकाल हुआ तो उसकी पेशी नहीं होगी, ना उसका हिसाब होगा, उससे कहा जाएगा तू जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी बशारत है और कितने शर्फ की बात है। ये हरमैन शरीफैन में, मक्का शरीफ में हो, मदीना तय्यबा में हो, तो दोनों के लिए ये जो है वो मुबारक फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। ये फजीलतें जो हैं और ये बरक़ात जो हैं और ये इनामात जो हैं, ये सफर हज के ही हैं। कहीं और सफर पे बंदा जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, बिरूने मुल्क जा रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है, कहीं घूम के आ रहा है, देख के आ रहा है, सब्जाजार, बागात, ये वो महल्लात और खंडरात। लोग तो खंडर देखने जाते हैं, अब अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपने अपने मामलात हैं। जहां कोई शख्स जो है वो एक रात कह रहा हूं, एक रात लोग रह ही लेते होंगे शौक में। जहां बंदा जो है वो जिंदगी का एक महीना ना गुजारना चाहे, बोले भी आपने यहीं पे रहना है, नहीं यहां नहीं रहना भाई, इधर क्या रहना है, रात को पता नहीं क्या होगा। हाँ, यूं ही रात में बताया, यूं ही कोई शख्स जो थे वो लोग वो खंडर देखने वो निकल गए, रात को वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया, ये रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूं आपको, हकीकत में बड़ी बात बता रहा हूं। ये गए उधर, इस तरह की जो वीरान जगह होती है ना, जो खंडर होते हैं, वीरान पुरानी सुनसान जो इमारतें होती हैं पुरानी, तो ये फिर यहां दूसरी मखलूकात का बसेरा भी होता है। ये लोग गए रात को वहां पर जाके अपना गुर का पहाड़ा शुरू किया, एक को थप्पड़ लगा, दूसरे को लगा, अब ये भाग रहे हैं, शोर मचाते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। बहरहाल वो खंडर देखने जा रहे हैं, कोई ये देखने जा रहे हैं, अजूबा देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इनकी कोई फजीलत नहीं मिलेगी आपको। हाँ, हज करने जाएंगे तो कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें पाएंगे। सुभान अल्लाह।
ایسا ہی ایک اسلامی بھائی کے تاثرات آپ سے میں شیئر کروں گا جی. تو ایک اسلامی بھائی کے بارے میں انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان سے کوئی چیز منگوا لوں. جی. لیکن کہنے لگے کہ میں جب یہ سوچنے لگا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے وہ نیک آدمی ہیں، اچھے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ حج کرنے گئے ہیں تو اب یہ عبادتوں میں لگے ہوں گے، عبادت و ریاضت کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اور اشباری میں لگے ہوئے ہوں گے، ذوق اور شوق ان کے اوپر طاری ہوگا. اب ان کو میں جو ہے وہ اپنی چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں بھیجوں یا کچھ منگواؤں، مجھے اچھا نہیں لگا. اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ ہاں اگر کوئی جو ہے وہ دنیا دار آدمی ہوتا یا میری نظر میں ایسا کوئی شخص ہوتا کہ جو مارکیٹوں میں گھومنے کا شوق بھی رکھا کرتا، اس سے اگر کہتا تو وہ چونکہ جاتے ہیں کسی نئے شہر کے اندر تو اس کی مارکیٹیں بھی گھوم لیا کرتے ہیں، تو اس سے میں منگوا لیتا تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اب دو قسم کے لوگ ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کیا کہ جنگلات میں گھومنے جاتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھومنے پھرنے کا ذوق اپنی جگہ، لیکن مقدس مقامات پر گھومیں تو اس کی الگ بات ہے. کیا بات ہے، شوق ہو وہاں جانے کا، حاضری کا، اور باادب حاضری ہو، اور بندے کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہو. کیفیت کا بڑا جو ہے نا یہ اس میں عمل دخل ہے، اور اللہ نصیب فرمائے. ورنہ وہاں پر بھی جا کے ہم نے دیکھا ہے اونٹ پر گھومنے والے بھی. یوسف بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ سفر رہتا ہے، اللہ آپ کو بھی آپ کے صدقے ہمیں بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ یہ امیر سنت کے فیضان کی بہار ہے کہ جن کی حاضری ہوتی رہتی ہے وہ بھی جب حاضری کا کلام سنتے ہیں تو عشق بار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حاضرین موجودین بما ناظرین سب طلبگار جو ہیں اللہ کریم ان کو عطا فرمائے، جو نہیں ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی یہ طلب کرنے کا ذوق اور شوق بھی دے. یہ محروم کیوں رہے کوئی. یوسف بھائی یہ بھی غفلت والا ماحول بھی بعض کا دیکھے، بندہ پہنچ تو جاتا ہے لیکن غفلت جو ہے نا یہ طاری ہوتی ہے. کوئی آپ کے بھی مشاہدات ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے کچھ، آپ فرمائیں، ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی پچھلی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں بہت سارے سفر کیا کرتا ہے، الگ الگ ملکوں میں جا کر الگ الگ قسم کے وہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، الگ الگ قسم کی تفریح لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، نالے اکھ وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا. تو جس کو یہ چاشنی ایک بار مل جائے، اگر میں کہتا رہوں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، جی میٹھا ہوتا ہے، جب تک آپ نے چکھا نہ ہو تب تک اس کا لطف نہیں آتا. ایک بار جب بندہ اسے چکھ لے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ شہد کیسا میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی میں شہد سے کیا تشبیہ دوں مدینہ پاک کو. مدینہ تو مدینہ ہے، اللہ اللہ، کہ مدینے والے کی گفتگو کرنے سے شہد میٹھا ہوتا ہے، مدینے والے پر درود پڑھنے سے شہد میٹھا ہوتا ہے. کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور بندہ وہی والی بات جو ہمارے عمران بھائی نے بھی فرمائی کہ جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے نا تو اس کے ذوق میں، شوق میں، تڑپ میں، چاہت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں یہ اس قدر اشک بہاتا ہے، یہ اس قدر مدینہ مدینہ کرتا ہے، ایسا مدینہ کیا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ اس مدینے میں وہ کیسی خوشبو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو رچی بسی ہے. اللہ ہمیں عاشقوں کے ساتھ سفر نصیب فرمائے. آمین. تو جب بندہ وہاں جاتا ہے تو اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی یہ دنیا سے کوئی ڈیفرنٹ جگہ ہے. دنیا میں آپ سفر کر لیں، اچھا کسی ملک میں جائیں، ایک بار جائیں، دو بار جائیں، تین بار جائیں، آپ بس ہو جائے گی. آپ کہیں گے بس یار میں ہو آیا، 3 بار ہو آیا، میں اس کے فلاں شہر بھی ہو آیا، فلاں شہر بھی ہو آیا، وہاں بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا. یوں ہی لیکن زندہ مثال مطلب جو مری گئے ہوئے جی، جنہوں نے مری کو 10 مرتبہ دیکھا ہوا، ان کے سامنے مری نام لے کو بولے کہ یار کوئی اور بھی بات کرو، مری کو دیکھنے والی جگہ ایک ہی بات کر یہ ہے. جی. بالکل. لیکن مدینہ پاک کا تذکرہ ایسا ہے، مدینہ پاک جگہ ایسی ہے کہ بندہ ایک بار جائے دوبارہ جانے کو جی جاتا ہے، 2 بار جائے اور زیادہ تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب جتنی بار آپ کا سفر رہے گا آپ کی تڑپ میں، آپ کی محبت میں، آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ اللہ. مدینہ تو مدینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. بات چلی تھی کہ اچھے ماحول کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. سلمان بھائی میں ابھی کلام کے دوران یہ بھی میرے ذہن میں چل رہا تھا، رات ہمارے دسترخوان پر فیملی بیٹھی ہوئی تھی جی، تو تذکرہ مدینہ چھڑ گیا. اللہ اللہ اللہ. اب میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے جی، وہ مدینے کی باتیں کرنے لگی اور بقی کی تمنا کرنے لگی. اللہ.
मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला तूने ये हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि आज हमारे बच्चे मदीने को और बकी को याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह, बकी की तड़प रखते हैं। ये अल्लाह का हम पर फजल है, अल्लाह अल्लाह, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। यकीनन ये दावत इस्लामी का एहसान है, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का ये हम पर एहसान है कि हमें ये मदनी माहौल अता किया, हमें मदीने से मोहब्बत अता की। आज हमारे बच्चों के अंदर भी मदीने से मोहब्बत है, तो हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को, बंदा तमन्ना करता है, वो कोशिश करता है कि यार मेरा बच्चा नेक हो जाए, मेरा बच्चा कोई इस्लाम की बात करे। ये कितना बड़ा फैजान है अमीर अहले सुन्नत का कि हमने अपने बच्चों को उस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बिठाया, उस तरीके से किसी मदरसों में नहीं भेजा, उस तरीके से किसी जिसे कहा जाए कि इज्तिमात वगैरह में नहीं भेजा। छोटी सी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, लेकिन आज वो मदीना मदीना करती है। क्यों करती है? शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का ये फैजान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। और फिर रही बात कि जो आपने सवाल किया कि बंदा मदीने जाता है लेकिन इसके बावजूद वहां पर जाकर भी वो गलत कामों में या फजूलियात में मुब्तला हो जाता है। सलमान भाई, इस पे मैं क्या कहूं, यकीनन उसकी किस्मत कि वहां जाकर भी ना समझ सका कि किस दर पर आया हूं। ये तो वो दर है कि जहां पर आने के फरिश्ते तमन्नाएं करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और एक बार जो आए वो जिंदगी में फिर ना आ सके। ये तो रब का हम पर करम है कि हमें बार बार तलब कर लिया जाता है, हमें बार बार बुलवा लिया जाता है। तो ये यकीन जाने कि जब बंदा मदीने पाक जाता है तो ये इसकी जिंदगी के मेमोरेबल लम्हात हुआ करते हैं। पिछले साल माशाल्लाह हमारे इमरान मदनी भाई भी सफर हज पर मौजूद थे, तो अभी आते हुए हम लिफ्ट में दोनों साथ हो गए इत्तेफाक से। तो मैं यही इनसे तस्करा कर रहा था कि आज आपके सफर मदीना को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आशिकों से पूछें, मोहब्बत करने वालों से पूछें कि कैसा सफर था, कि वहां पर जाकर बंदा हर चीज का लुत्फ उठाया करता है, वो चीज देखा करता है कि जो चीज मैं तस्वीरों में देखा करता था, किताबों में तस्कीरें पढ़ा करता था। असहाबे सुफा का वो चबूतरा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम नबी पाक की बारगाह में आकर वहां पर हाजिरी दिया करते थे, दरे अक़दस पर पड़े रहा करते थे, जो कुछ अता होता वो खा पी लिया करते थे। आज अल्लाह ने यह मौका अता किया कि हम भी जाकर वहां पर पड़ जाएं, सरकार हमें भी वो टुकड़े अता फरमाएं, हम भी उन टुकड़ों से फैज़याब हो जाएं। एक काश तो वहां पर जाकर आशिक जो है वो इस किस्म के तसव्वुरात में गुम होकर के प्यारे आका का गुजर यहां से भी हुआ होगा, प्यारे आका का गुजर यहां से भी हुआ होगा, वो इस किस्म के तसव्वुरात में खोया करता है और मदीने का लुत्फ लिया करता है। सुभान अल्लाह। सलमान भाई, बात करूंगा कि सफर मदीना के जैसे बात हुई, रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ थे, तो एक बात उन्होंने की और अब तक वो दिलो दिमाग में बैठी हुई है। कहने लगे कि आप तसव्वुर करें कि आप कहां पर आए हैं, अगर 1400 साल पहले यहाँ पर आ जाते तो सहाबी बन जाते। अल्लाह, कैसी मुकद्दस जगह है कि यहाँ पर अगर 1400 साल पहले जो है वो आ जाते तो सहाबियत का रुतबा पा जाते। ये वो मुकद्दस जगह है। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और आला हज़रत फरमाते हैं बार न थे गरीब को, बार न थे हबीब को, बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन का हो गवाएं क्यों। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही बात। यहाँ खालिद भाई एक और बात भी है, लोग कहते हैं मुश्किल बहुत है, हज मुश्किल बहुत है, 40 दिन मुश्किल बहुत है। ओए होए होए, बाद लोग होते हैं जो बात होते हैं ना जो वापस आ जाते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। कुछ लोग तो इस शौक में होते हैं और कुछ फिर आगे बड़ा औखा काम है, बड़ा ही मुश्किल है, क्या कहेंगे आप, ये जो अंदाज होता है इस पर। और फिर उनकी बातें सुनकर जो सोच लेते हैं यार बड़ा ही मुश्किल है, फिर वो अपने इस तरफ आते नहीं है कि हम हज करें। मैं बताऊं आपको मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर सुन्नत के दामन करम की बहार दावत इस्लामी की मदनी माहौल का फैजान, मैंने हमारे सिलसिले के हवाले से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उस पर हम कुछ मुशावरत भी करते हैं, अपना तैयारी भी शेयर करते हैं, मौजू भी उसमें डिस्कस होता है। तो मैंने लिखा हज करें, मौजू हमारा मौजू हज करें। तो सब इमरान भाई ने कहा लब्बैक, खालिद भाई ने कहा लब्बैक वसादैक, यूसुफ भाई ने भी ऐसा मतलब प्यारा जवाब दिया। तो ये होती है बात एक ज़ौक़ और शौक़ वाली, जज्बे वाली, जिसे आप जज्बा कहें कि हमने हज
کرنا ہے اور حج کو جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے. یوسف بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی, اللہ کرے یہی ذوق شوق ہمارا بھی ہو, ہمارے بچوں کا بھی ہو. ہم نے حج کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے رہیں. جی خالد بھائی, یہ مشکل بہت ہے. جی ہاں, بڑی تمنا ہے ہماری بھی حج کرنے کی, اللہ کریم آسان فرمائے. آمین. دعا جو حج کی لکھی نا, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی, نیت کے وقتی الفاظ کہے جاتے ہیں, فیسرہ لی وتقبلہ منی. جی اللہ عز و جل, میں نے حج کا ارادہ کیا تو اسے میرے لیے آسان فرما دے. لیکن جو بازوق بھی ہے نا ساتھ میں نیت میں آتا ہے. جی جو بازوق لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے. اللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں, لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار دی وہ امن کے غیرت حضر کیے. اللہ اللہ, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیرے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. بندہ دیکھے کہ کنویں محبوب کا مسافر ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. یہ بات ہو, دیوانہ باشعور ہے, جانا ضرور ہے. جانا ضرور ہے. یہ ایک تمنا ہے کہ ہم نے جانا ہے, کیسا سفر ہو, کیسے کٹھن راستے ہوں, لیکن جب نظر یہاں ہو نا کہ میں جا کہاں رہا ہوں, اللہ اللہ اللہ, کس دیار میں جا رہا ہوں. سبحان وہ دیار کہ جہاں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام. سبحان اللہ. پھر وہ بھی سبحان اللہ, امام اہل سنت نے بڑا پیارا ایک تصور باندھا ہے. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں زلف یوں بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی. اللہ اللہ اللہ. یہ فرشتوں کے بارے میں, لیکن کیا شان ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. سبحان اللہ. یہ آسیوں کے لیے ایسا کرم مصطفیٰ ہے. دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد میں بندہ جا کر بیٹھ جائے. مکہ مدینہ دونوں حرم ہے نا, واہ, دونوں بابرکت جگہیں ہیں. سبحان اللہ. دونوں یوں سمجھ لیں کہ وہ کیا بات, امام اہل سنت بس آخری بات کرتے ہیں. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. اللہ اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حتیم نے بھی یا کعبے نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے, وہ بھی ہمارے لیے آغوش شوق کھولا ہے. لیکن جب در مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بات ہی نرالی ہوتی ہے. وہ کیا بات لکھی کہ بھیڑ دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی. یہاں تو بے تابوں کی بھیڑ ہوتی ہے, لیکن یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچل نہ دیکھو. یہاں دیکھیں کہ مکہ اپنی شان رکھتا ہے, مدینہ اپنی شان رکھتا ہے. آسان یہ کس طرح سے ہوتا ہے حج, یا اس کی جو مشکلات ہیں جو بندہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, جب وہ ثواب کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے, رب العالمین جل وعلا کی ملنے والی رحمتوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے, یہ توجہ اس طرف نہیں کر پاتا. صحیح. تو اس لیے وہ مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے, اپنی مطلب ذہن کو بانٹ کر رکھتا ہے. لیکن جب ذہن اس طرف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس جگہ پر لایا ہے, جب بندہ خانہ کعبہ میں حاضر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس جگہ پر لایا ہے کہ اب کعبے کو میں نے دیکھنا ہے, تو اب جو دعا میں کروں گا وہ قبول ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے لیے جو فرامین بیان کیے ہیں, بندہ سنے تو دل ویسے ہی اس کا بے قرار ہو جاتا ہے حج کرنے کے لیے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے, اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیسا عظیم سفر ہے, کیسی بابرکت جگہیں ہیں. یہاں وہ جگہیں ہیں جہاں فرشتے بندے کی دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. جہاں بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مشابہ قرار پاتی ہے. یہ وہ مقام ہے حرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ گویا یہ تو بات ہی شوق کی ہے, بات ہی جذبے کی ہے. حج ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا تو نام حج ہے. بس بندہ ان کی پیروی کرتا چلا جائے, جس طرح سے انہوں نے کیا بندہ کرتا چلا جائے, اور تمنا یہ ہو کہ اللہ تو نے اپنے ان بندوں کی
जो तरीके हैं उनको मुझे करने की तौफीक अता फरमाई, मुझे इनके जुमरे में शामिल फरमा। आमीन, मुझे आमीन, आमीन। इनके यानी नेक हैं, सालिहीन हैं, रब्बुल आलमीन मुझे भी नेक बनाए, सालिह बनाए, सारी तमन्नाओं के साथ हज करे। हज की जो टर्मिनोलॉजी के एतबार से जो इसकी इस्तिलाही तारीफ है वो तो अपनी जगह पर है। बहरहाल एक ज़ौक़ वाली बात बयान की है आपने भी। यहाँ एक बात मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये भी है मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो लोग इस ज़ियारत को जाएं, हज की सआदत पाएं, उन्हें चाहिए कि वो वापस आकर ये सारी कहानियां सुनाने की बजाय बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है, इंज हो गया, ओथे तक्के वजे, ओथे ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, उधर खाना नहीं मिला, वहां भीड़ थी, वहां ये हो गया, भगदड़ मच गई, मतलब शोर शराबा हो गया, ये कहानियां सुनाने की बजाय कोई अपने अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुबारक मकाम की हाजिरी नसीब फरमाई है, और लोगों को भी इस बात की तरगीब दें कि आप भी जाएं। और हो सकता है अब्दुल हबीब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हाजी को आजमाया भी जाता है, हो सकता है मेरे साथ ये सारे मामला जो हुए ये मेरे इम्तिहान के लिए हुए हों, और मैं कैसा आदमी हूं कि एक तो वहां पर जो करके आया हूं और अगर फेल होके आ गया हूं और ऊपर से यहां पर आके और कहानियां उल्टी उल्टी सुनाकर क्या किसी को शऊर दे रहा हूं, क्या बता रहा हूं, क्या जो है वो सबक दे रहा हूं, क्या दर्स दे रहा हूं, क्या पैगाम दे रहा हूं, इस पर गौर होना चाहिए। जिनको सआदत मिले वो बिल्कुल जाएं और वहां पर सब्र और रिजा के पैकर बन के रहे, सब्र और रिजा के पैकर बन के रहे। लेकिन यूसुफ भाई बात ये भी होती है ना, पैसे नहीं लगाए भाई, जिसने 6 लाख रुपया खर्च किया हुआ है तो वो तो बोलेगा मैं तो 6 लाख रुपया लगा के आया हूं भाई। असल देखें, अगर पैसा लगाना है और पैसा लगाकर घूमने फिरने, सैरो तफरी करने, आराम और आसाइश का मजा लेने जाना है तो फिर किसी और मुल्क जाया जाए, मक्के मदीना ना जाए। अल्लाह, अगर आराम और आसाइश करनी है, तफरी करनी है, आपको जिसे कहा जाए कि एक दुनियावी मजा लेना है, और अगर इसके अगर फजाइलो बरक़ात पर नजर रख के जाएं, इसकी अहमियत पर नजर रख के जाएं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि करोड़ मुसलमानों में से मुझे चुन लिया गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि उसने मुझे अपने दर पर आने का मौका दिया। मैं कल एक हदीस मुबारक पढ़ रहा था, उस पे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, मैं एक वाकया पढ़ रहा था, उसमें एक बुजुर्ग का ये था कि वो डर रहे थे हज के बाद, या अल्लाह मैंने सही कर ली, मैंने उम्रा कर लिया, मैंने तवाफ कर लिया, क्या मेरा ये कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो हातिफ गैब से आवाज आई कि हमने तेरा हज जो है वो मबरूर किया, तेरा हज मकबूल कर लिया, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी था सलमान भाई कि क्या तू किसी और को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत देता है, यानी अगर मैं तुझसे राजी हूं तो ही तुझे आने का मौका दिया गया। मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं उस वाकये का। तो गौर किया जाए कि रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि उस रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने घर में आने का मौका दिया है। दुनिया में मुझे बताएं कि हम अब किसी को अपने घर पर आने की इजाजत देते हैं? क्या मेरे घर में मेरी बगैर इजाजत कोई आ सकता है? क्या मेरे घर में कोई मेरी बगैर मोहब्बत के आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसे मोहब्बत नहीं। तो ये रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि रब ने मुझ पर करम किया और मुझे अपने घर आने का मौका दिया, यानी मुझे महबूब रखा। अल्लाह ने ये शौक के लिए ये जो सोच आप बता रहे हैं ये बहुत जबरदस्त है, सुभान अल्लाह। तो ये भी गौर करना चाहिए कि ये रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेमत अता की। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि मुझे इसकी जाने की तड़प ना हो, मुझे इसके जाने की तमन्ना ना हो, लेकिन मुझे मौका दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी तड़प रखते हैं, इसके लिए आंसू बहाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान हम समझ कर जाएं कि अल्लाह तूने ये मौका दिया, अब इस मौके से फायदा उठाने की भी मुझे सआदत नसीब फरमा। आमीन। और फिर जी सलमान भाई, ये जो बात चल रही थी, माजरत आप अपनी बात को कंप्लीट करें। ठीक है आप। तो अब ये जो मुश्किल की बात आपने की है, ये जो फजाइल हैं, ये जो अपना ज़ौक़ वाली बातें हैं, ये अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, और बिल्कुल इस तरफ अगर नजर रखें तो तकलीफें जो है वो बंदे की खत्म हो जाया करती हैं, यानी वो तकलीफ भी जो है वो राहत का सबब बन जाती है और बंदे का जहन एक अच्छा बन जाया करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो हज के मामलात हैं, हज के जो अरकान हैं, वो ऐसे मामलात हैं कि जो उमूमी तौर पे बंदा नहीं किया करता। मिसाल के तौर पर पैदल वहां पर बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इसी तरह और भी मुशक्कतें कुछ सामने आती हैं, एहराम बांधना होता है, बिल्कुल। और इसी तरह के जो अरकान हैं, जो अपना इबादात हैं, वो वहां पर करना पड़ती हैं कि जो उमूमी हालात के अंदर नहीं की जाती। ठीक, जिसके लिए जरूरी है कि बंदा उसकी प्रैक्टिस करके जाए, उसकी तरबियत लेकर जाए।
جیسے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی جو ہے یہ رفیق الحرمین کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جانے سے پہلے پیدل چلنے کی اپنی ٹھیک ٹھاک عادت بنا لے، صحیح، اور جو ہے مشقت کی کچھ عادت بنا لے تاکہ وہاں جا کر وہ مشقت نہ لگے۔ ایک تو یہ ذوق والی عبدالحبیب بات بھائی ہے، بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں، گھر پہ احرام باندھیں، احرام باندھ کے آپ کو تھوڑا چلیں پھریں، تھوڑا جو ہے احرام فرینڈلی ہو جائیں، تاکہ آپ جب احرام باندھیں تو بھی آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں مشورہ دوں اس میں سلمان بھائی، جی، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، سبحان اللہ، آپ 12 دن مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے بسا اوقات کہ نئے نئے سفر پر نکلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے سفر کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، تو اب وہ مختلف ذہنوں کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ایک ہی روم میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں ساتھ ہمارے، اب سب کے ساتھ ہم آہنگی ہو جائے، ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوا کرتی، تو مزاج سب کے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، کسی کو رات نیند آتی ہے، کسی کو دن میں نیند آتی ہے، تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مدنی قافلے کے مسافر بنے تو آپ کو سفر کرنے کا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ سفر کس طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے عمران بھائی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس کریں، آپ کی ہیبٹس میں شامل کریں، چونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ آپ دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ دنیا میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دنیا میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج یہ آپ کو وہیں جا کر کرنا ہے، اور جس انداز کے ساتھ بتایا گیا اسی انداز کے ساتھ یہ سارا آپ نے معاملات کرنے ہیں، تبھی جا کر یہ حج آپ کا حج ہوگا۔ تو اس کی پریکٹس بھی کریں اور اس کا باقاعدہ اس کی معلومات لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف سن کر چلے جاتے ہیں، معلومات نہیں حاصل کرتے، اس کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، تو اس میں پھر کمی کمزوری رہ جاتی ہے اور پھر وہاں پر جا کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے سفر پر میں تھا وہاں پر، تو ایک بزرگ شخص تھے، وہ آئے اور پنجابی میں کچھ انہوں نے کہا نا، تو میں تھوڑی سی سمجھ گیا، کہا کہ میری بچوں کی امی 3 دن سے غائب ہیں، آپ تھوڑا سا میرا تعاون کریں۔ تو قریب ہی تھا ہمارے سامنے وہ ایک وہ بنا ہوا تھا، بوتھ بنا ہوا تھا جہاں پر اس قسم کی شکایتیں وغیرہ نوٹ کی جاتی، آفس بنا ہوا تھا۔ تو ہم نے وہاں پر جا کر ابھی بات چیت وغیرہ شروع کی اور ان کو کہا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے سارے ان کے نمبرز وغیرہ لیے اور جو بھی فارمیلٹی تھی اس کو پورا کیا۔ تو اپنے ساتھ باقاعدہ نالج کے ساتھ آپ سفری ضروری سامان جو ہے، موبائل فون جو ہے وہ بھی ساتھ رکھیں، اس کی جتنی ضروری معلومات ہیں جنہوں نے پہلے سفر کیا ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں تاکہ آپ کو یہ سفر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مدینہ جی عمران۔ اور اگر مشقت کو دیکھا جائے آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، اگر مطلب ہم پرانے دور میں جائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جائیں یا کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو پیدل سفر ہوا کرتا تھا اور گاڑیوں پر سفر ہوا کرتا تھا اور بحری جہازوں پر سفر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ جو دنوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں ہو گیا، ایسی بات۔ اب تو آسانیاں در آسانیاں ہو گئی ہیں نا، اور پھر وہاں پہلے جائیں تو پہلے کے جو سفر کے حالات ہیں آپ پڑھیں پرانے حج کو کیسا حج کیا جاتا ہے، سینکڑوں لوگ تو راستے میں جی بالکل پرانے کی بات کی آپ نے، میرے ذہن میں وہ بات یاد آ گئی۔ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ہمارے جب بزرگ مطلب پردادا ہمارے یہ جب حج کی سعادت پائی انہوں نے تو یہ بحری جہاز کے ذریعے سے، تو اس وقت تو بڑا ایک ہوتا تھا کہ سارے گاؤں والے اسٹیشن تک چھوڑنے آتے تھے شہر تک اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بڑا مطلب ایک ماحول ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے آنا، پھر وہاں وہ کہتے تھے کہ جب سمندر میں جہاز کے ذریعے سے پہنچے تو کشتیاں جو تھیں، یہ کشتیاں جب چل رہی ہوتی تھیں، وہ جہاز بحری جہاز جب سمندر میں چل رہا ہوتا تھا تو بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے نا یہ آ کے جہاز کو لگتی تھیں اور جہاز جو ہے وہ ایک دفعہ ہل جاتا تھا اور لوگ جو ہے وہ لبیک پڑھتے تھے۔ تو آج تو ادھر سے آرام سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز جو ہے وہ اٹھتا ہے، ادھر جا کے جو ہے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ پھر وہاں آپ جب جائیں گے پریکٹیکلی وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے تو بہت ساری آسانیاں آپ کے لیے ہو گئی ہیں، یعنی کتنی سہولتیں جو ہے وہ مطلب آج کل کے دور جدید کے حساب سے مل گئی ہیں، اور اب تو دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ذہن بنانے کی بات ہے۔ ذہن بن جائے تو بندہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے، اور ذہن نہ بنے تو ایک زمین پہ گرا ہوا تنکا بھی نہیں اٹھاتا۔ تو ذہن بنا لیں کہ ہم نے حج کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مشکل تو اتنا جتنا ہم کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم راہ آسان فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے، اور اس مبارک راہ میں آنے والی مشکلوں پر اور مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
اور اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ حج مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے، اور جب بندے کو جیسے فضائل و برکات ہم سنتے ہیں تو جب بندہ یہ بھی احساس کر لے، ہر قدم پر ہمیں علم دین کی برکتیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو تو ہمیں بار بار ہماری انتہا اسی پہ ہوتی ہے کہ علم دین ہوگا تو آپ کو ہر کام آسان لگے گا، شریعت کا ہر کام ہوگا وہ آپ کو آسان لگے گا۔ اسی طرح حج کے حوالے سے جہاں ہم نے فضائل سنے، تو اس طرح اگر بندہ یہ غور کرے کہ یہ حج مکہ و مدینہ کی بعد حاضریاں یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں بعض اوقات ایسے بھی مقام آتے ہیں، ایسی جگہ بھی آتی ہیں کہ جہاں پر انسان کی حاضری ہوتی ہے تو اس کے کبیرہ گناہوں کی معافی کے اسباب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حج جس کا مقبول ہو گیا تو گویا ایسا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا، اور انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے لیے یہ تمام معاملات آسان ہوں گے کہ جس کے ذہن کے اندر یہ تصور ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید کے جو وزیر تھے، جب یہ اپنی بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے اور جب ان کو اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اپنا خوف عطا فرمایا، تو انہوں نے پیدل مکہ مکرمہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا، حج کے لیے روانہ ہوئے، ننگے پاؤں جنگلات میں سفر کرتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو گئے، مکہ پاک کی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں کے جو بڑے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ وزیر ہارون رشید کے وہ مکہ پاک میں پہنچنے والے ہیں، حاضر ہونے والے ہیں، تو یہ لوگ مین گیٹ کی طرف پہنچ گئے کہ ان کی استقبال کے لیے حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وزیر کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی، رنگ بدلا، بال گندے، کپڑے گندے، اور ننگے پاؤں حاضری مکہ کے لیے حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایک وزیر کہ آپ اتنی شاہانہ زندگی گزارنے والے ہیں، اتنا سب اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ اس حالت کے اندر آئے کہ آپ کے کپڑے میلے، بال پراگندہ، اور آپ بالکل پیدل جنگلوں میں گھومتے پھرتے آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے یہاں تک پہنچے، مصیبت اپنے اوپر جھیل کر آپ یہاں تک پہنچے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان یہ غور کرے کہ اس رب کی بارگاہ میں مجرم حاضر ہو رہا ہے، اپنے گناہوں پر تصور ہے اور اپنی خطاؤں پر ندامت ہے، اور ایک مجرم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو میں تو پیدل چل کے آیا، مقام تو یہ ہے کہ یہاں پر سر کے بل چل کے آیا جائے، مقام تو یہ ہے کہ یہاں پر سر کے بل چل کر آیا جائے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو تصور ہو اور اس کو ندامت ہو اور اس کے پاس علم دین ہو۔ حضرت امام سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی، حضور مجھے حج کا سفر درپیش ہے، تو مجھے کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت پا کر میں اپنے اس سفر کو مزید برکتوں والا بنا دوں۔ ٹھیک، آپ نے اس کو کیا نصیحت فرمائی، کون سے دوست آپ نے ارشاد فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نشینی اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ بندہ غور کرے کہ یہی وہ مقام ہے، جیسے آپ نے بات کی نا کہ کسی نے 6 لاکھ لگائے گئے تو کسی نے 7 لاکھ لگائے، تو یہ تو تصور اس وقت ہوگا ہم دنیا کے اندر، ہمارا یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنا جتنا زیادہ پیسہ کسی کاروبار کے اندر لگایا ہے، اپنا مال لگایا ہے، تو ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، ہم اس کاروبار کو، اس معاملے کو بڑی احتیاط سے دیکھتے ہیں۔ تو کس قدر بے وقوف ہے وہ شخص کہ جس نے اتنے زیادہ پیسے لگائے، مال خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروانے کے لیے حاضر ہوا، لیکن جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے پیسہ لگایا تھا، جتنا بھی پیسہ لگایا، کروڑوں پیسے بھی لگ جاتے، لاکھوں پیسے لگائے، لیکن جس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ پیسے اس کے کام نہیں آ رہے، مقصد بھول گیا، پیسوں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اللہ بے وقوف انسان ہے۔ اس بات کو یاد رکھے تو بھلے جتنے بھی پیسے لگ جائیں، اس کو اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے پیسے کم لگائے یا زیادہ لگائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نشینی چاہتے ہو تو تلاوت قرآن مبین کی ہم نشینی اختیار کر لو، اور اگر ساتھی چاہتے ہو تو فرشتوں کو اپنا ساتھی بنا اللہ، اور فرمایا اگر دوست درکار ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر توشہ یعنی زیادہ سفر چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین سب سے بہترین توشہ ہے۔ سبحان اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے خوشی سے اس کا طواف کرتے رہو۔ اللہ، انسان ان تصورات کے اندر جب سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، اور جب انسان کو طلب ہوتی ہے تو اس کو اسباب بھی خود ہی مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ایک عاشق مکہ کا، عاشق مدینہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے کہ عاشق تھا جس کے پاس مال و اسباب نہ تھے، جی،
لیکن تڑپتا بہت تھا. واہ. ہر سال جب حج کا موسم آتا تو بہت روتا, بہت مچلتا. ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آیا تو رات کو سویا تو سر کی آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ حج کے لیے تیاری کرو. واہ. آنکھ کھلتی تو بڑا خوشی سے بڑی مسرت کے ساتھ اٹھتا ہے. پھر اچانک خیال آتا ہے کہ میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے, صحیح. کس طرح جاؤں گا, پریشان. دوسری رات پھر سوتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازتے ہیں اور فرماتے ہیں حج کی تیاری کرو. پھر اٹھتا ہے, جاگتا, بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن پھر تصور کچھ ہے ہی نہیں. تیسری رات پھر نوازش ہوتی ہے, وہی معاملہ. اب اس نے ذہن بنا لیا کہ اب اگر پیارے آقا علیہ السلام کی حاضری زیارت نصیب ہوئی تو میں اپنے اسباب کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. یا آقا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کیسے حاضری دو, کچھ اسباب بھی عطا فرما دیجیے. پھر میں چوتھی رات جب سویا تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے نوازا. کیوں نوازا کہ اس کی تڑپ تھی, واہ. کئی سالوں سے تڑپ رہا تھا. میرے آقا جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا حج کی تیاری کرو. حاضر ہو گیا, حضور اسباب نہیں ہے, کچھ کرم فرما دیجیے. فرمایا کیوں نہیں, تمہارے گھر کے اندر فلاں مقام پر تمہارے باپ کی زیرہ دفن موجود ہے, تو جب اٹھو اس کو وہاں سے نکالو, اس کو بیچو اور اس کے پیسوں سے حج کی تیاری. کیا بات ہے. فجر کی نماز کے بعد خوشی خوشی اس جگہ کی طرف جاتا ہے اور جب وہاں سے کھودتا ہے تو واقعی وہاں پر وہ زیرہ اس کو ملتی ہے, اس کو بیچتا ہے, اسباب تیار ہوتے ہیں اور سفر کے لیے وہ روانہ ہو جاتا ہے. بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وہاں کی حاضریاں دیتا ہے اور وقت وہ آ جاتا ہے واپسی کا. اب پریشان بیٹھا ہے, واپسی کے معاملات ہیں, اونگ آتی ہے, اس کو آنکھ لگ جاتی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. امام جوزی فرماتے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تمہاری سعی قبول ہو گئی, تمہاری کوششیں قبول ہو گئی, تمہارا حج قبول ہو گیا. یہ عشق ہو, تڑپ ہو, ذوق ہو, شوق ہو, تو فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات. مجھے امیر سنت جی جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مجھے امیر سنت کی بات یاد آ گئی, آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ یوں ہی ایک حاجی صاحب جو ہے وہ روانہ ہوئے, اور دیکھیں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, وہ ان پر پھر انعام بھی کیسے ہوتا ہے. جیسے اسد بھائی نے واقعہ سنایا, یوں ہی امیر سنت سے میں نے یہ سنا واقعہ. یوں ہی ایک حاجی صاحب حج کو روانہ ہوئے, مدینہ طیبہ میں جب پہنچے حضور کے مبارک روزے کی زیارت کے لیے, تو وہاں جس جگہ پر وہ قیام پذیر تھے وہاں اس جگہ پر ایک بلی تھی, اور اس بلی کے ساتھ حاجی صاحب کی جسے آپ کہیں ایک اٹیچمنٹ ہو گئی, ایک رغبت ہو گئی. اب حاجی صاحب نے سوچا کہ میں جب جاؤں گا تو بلی کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا, مدینہ شریف میں بلی ہے یہ, اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. بلی کو جب یہ بات جو ہے وہ ہو گیا پتا کہ یہ بھی اب مجھے یہاں سے لے جائیں گے, مدینہ طیبہ سے جدائی ہو جائے گی. جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر کے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو جائیے اور ضرور جائیے, لیکن یہ بلی میری بارگاہ میں آ کر عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مدینہ چھوٹنے والا ہے, اس بلی کو نہیں لے کر جانا. اللہ اکبر. تو جو تڑپ والا ہوتا ہے نا اس پر پھر عطائیں بھی جو ہے وہ ویسی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. جی سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں کہ رانچی سے. آج کا موضوع جو آپ نے رکھا ہے یہ دل کے تاروں کو چھوڑ دیا آپ نے. یہ مدنی چینل جو ہے یہ جو اس نے ایک شعلے کو نا ہوا دے کے, وہ ایک چنگاری کو ہوا دے کے شعلہ بنا دیا ہے, ایک ذوق شوق پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمایا. آپ جو حضرات بیٹھے ہیں بڑے نیک کام کر رہے ہیں, بڑی دھومیں مچا رہے ہیں. آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے حج کریں بے شک حج جو صاحب ثروت ہیں ان کو تو واقعی کرنا چاہیے, لیکن میں تو ایک بات کہتا ہوں, میں آپ کے گھر میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک حضوری کا اذن نہ ہو, آپ کی اجازت نہ ہو. تو حج تو کرنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تو اسی وقت ممکن ہے بھائی میرے, جب تک وہاں سے اذن نہ ہو, جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو, جب تک وہاں سے بلاوا نہ ہو. تو وہاں سے بلاوا ہوگا تو جائیں گے, اور وہ بلاوا ہمیں یقین ہے ہمیں بلائیں گے. سب جاتے ہیں وہی در پر جنہیں سرکار بلاتے ہیں, اور در رسول پہ عاشق بلائے جاتے ہیں.
پھر ان کو نور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، تو یہ تو حاضری کا حکم ہوتا ہے جب جاتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں، ان کو حج کرنا چاہیے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں بیچارے کہ تڑپتے رہتے ہیں ہر دم زیارت کے لیے، وہ لوگ جو ہو کے مدینے سے لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ انہوں نے تو بھائی میرے جو کام کر رہے ہیں، جو خدمات آپ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آتا ہے اس چینل کا جو فائدہ ہوا ہے، جو اضافہ ہوا ہے کہ نوجوان نسل، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا بچہ، کیا جوان، سب جو ہے ایک درود سلام کی جو آپ نے لگایا نا لوگوں کو، ہر وقت درود پڑھنا۔ میں بھی پڑھتا تھا لیکن اب کثرت ہو گئی ہے، اب میں کثرت سے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھنے چاہیے۔ جب بھی خالی بیٹھے ہوں تو درود پڑھیں بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ جی سلمان بھائی، ماشاء اللہ عز و جل، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا ہے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مجھے ایک نعت شریف اسد مدنی بھائی جان سے سنا دیجئے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حاجی ادر صاحب جس دن ہمارے ساتھ اس دن یہ کلام پڑھا تھا آپ نے، سید بھائی نے یاد رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ۔ جی محمد طیب چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے، اور آج کا موضوع ماشاء اللہ عز و جل حج کریں۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اور تمام جو منچ پر حاضرین سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسد بھائی سے عرض ہے کہ جو آپ پنجابی کا کلام پڑھتے ہیں وہ سنا دیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام لکھا ہوا ہے، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ مرشد دا دیدار و باہو تے مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں، یہ سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع بہت زبردست ہے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں حج کی سعادت پاؤں۔ ہمیں اتنا زر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم حج کر سکیں، اور اگر جس کے والدین زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور روزانہ ان کی جتنی بار بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ عز و جل حج مبرور کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی کو اخلاص کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم دائم فرمائے۔ ایسی عشق رسول کی روح پھونک دی ہے مسلمانوں کے اندر کہ مدینہ مدینہ ہر اسلامی بھائی بس آج کے رسول ہے، اور ہر مسلمان آج کے رسول بن سکتا ہے کہ آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا جائے، اور بس درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم رہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو یہ طلب ہے، تڑپ ہے، اس کے دل میں ہے، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ آپ کی کال مدینہ مدینہ تو ہر مسلمان کے دل میں آئے، اسی لیے جو ہے یہ سلسلہ ایک لے کر آئے ہیں جی، اللہ نصیب فرمائے۔ جی میں زمان اطاری میں توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری اسد بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام ہی سنوا دیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ٹھیک ہے جی، مزید۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ کہتے کہتے بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ آج اسد بھائی کی آمد مرحبا آئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھے یہ کلام سنا دیں، روح دن ہے یا مہر سما۔ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ایک چیز میں بڑے تواتر سے نوٹ کر رہا ہوں، سلسلہ بہت اچھا ہے، موضوع بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے،
اور پھر یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. مدینہ مرحبا آپ کا کال کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موضوع کے اعتبار سے آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہونی چاہیے, آپ کو کوئی سوال بھی ہونا چاہیے, آپ کے محسوسات, آپ کے ویوز, آپ کے خیالات, آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی بتایا کریں. ہر ہی موضوع کے حوالے سے الحمدللہ آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے, اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. سب جتنے کالرز ہیں, کال کرنے والے ہیں, مدنی چینل پر میسیجز کرنے والے ہیں, سب کا متشکر ہوں اور ممنون بھی ہوں کہ اس طرح اپریسیشن فرماتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ خوب تر یہ بات ہے, عبدالحبیب نے بھی ایک سلسلے میں فرمایا تھا اور بالکل بجا فرمایا تھا کہ آپ موضوع کے حوالے سے اپنی آراء کا بھی, اپنے ویوز کا بھی اظہار کیا کریں. جیسے میں نے ایک ابتدا میں بات بھی کہی تھی کہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگ حج کو کیوں نہیں جاتے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے کیا ریزنز ہیں, کیا اسباب ہیں, کچھ اس بارے میں بھی آپ بتائیے. تو ابھی بھی انتظار ہے جی, کچھ ٹائم باقی ہے, ابھی تقریباً 45 منٹ سلسلے کے ختم ہونے میں باقی ہیں. تو آپ کال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی کالز کو سلسلے کا ایسا بنائیں گے, کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا غیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا غیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں, وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, مستانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, پھر در پہ بلاتے ہیں, جب در پہ بلاتے ہیں تو جلوہ بھی دکھاتے ہیں, زحمت ہی نہیں دیتے, میں خار کو پینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے,
مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی پر آئے ہر مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی پر آئے ہر مدعا، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، 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 ایسا غم تاجدار حرم چاہیے، ایسا غم تاجدار حرم چاہیے، جان بھی بس مدینے کا غم چاہیے، تھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، زائر تھکن سے چور ہے، جانا ضرور ہے، زائر تھکن سے چور ہے، جانا ضرور ہے، راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے، راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، جو راہ غیبہ کی ہے ڈراتی صعوبتیں، ہمیں وہی پیغام دے رہے ہیں کہ پریشان جو ہوتے ہیں، جو ٹینشن لے جاتی ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ فرماتے ہیں جو راہ طیبہ کی ہے ڈراتی صعوبتیں، یہ نفس کا فتور ہے، جانا ضرور ہے، یہ نفس کا فتور ہے، جانا ضرور ہے، ارے
عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت اور عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت اور آتا بڑا سرور گئے جانا ضرور گئے آتا بڑا سرور گئے جانا ضرور ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، شمس الضحیٰ کے پیارے. جی چلیں جو بھی دکھا دیں. سبحان اللہ. وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے، جس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے اقوال، وہ باتیں، وہ مدنی پھول کہ جو ہماری غلطیوں کو دور کرنے کے لیے، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی باتیں کہ جو ہمارے اندر سے بہت سی غلطیاں دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گی، انشاءاللہ عز و جل انہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 چیزوں کی نشاندہی فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں اگر تم انہیں درست کرنا چاہتے ہو، اگر تم انہیں اچھا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ان کے اندر بھلائی آ جائے، وہ سنور جائیں، وہ اچھی ہو جائیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر 10 چیزوں کو اپنانا پڑے گا. ان 10 پر عمل کیے بغیر ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں سدھر اور سنور نہیں سکتی، ان کے اندر خوبصورتی نہیں آ سکتی. ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلی چیز جس میں اگر آپ خوبصورتی چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، جسے اچھا بنانا چاہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا یصلح العقل، فرماتے ہیں کہ عقل اس وقت تک سنور نہیں سکتی، اس وقت تک افضل اور اعلیٰ اور اچھی نہیں ہو سکتی بغیر ورع. ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، ڈر، ممنوعات سے بچانا اپنے آپ کو جب تک یہ نہ پایا جائے، ارشاد فرمایا اس وقت تک عقل اور دانائی سنور نہیں سکتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی شخص کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، اس کے بارے میں کہا جائے کہ بڑی عقل و شعور اور دانشمندی کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رب کی ناراضی والے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم عدولیوں پر مصر ہے، ارشاد فرماتے ایسی عقل کا کوئی فائدہ نہیں. وہ عقل اسے فائدہ دینے والی نہیں ہے. عقل کا فائدہ تو یہ تھا کہ جب اچھے اور برے کی پہچان اسے نصیب ہو گئی، جب اسے پتہ چل گیا تو پھر اب برے کو چھوڑ دیتا اور اچھے پر عمل کرتا. یہی عقل سلیم ہے، یہی عقل کا فائدہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ورع، پرہیزگاری نہ آ جائے، اس وقت تک عقل جو ہے وہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ سنور نہیں سکتی. مزید فرماتے ہیں ولا الفضل بغیر علم. ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ فضیلت اور بزرگی، علم دین کے بغیر فضیلت اور بزرگی حاصل نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں بزرگی ہے، فضیلت ہے، کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت مال و دولت والا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بلندی نہیں ہے، بلکہ اگر بلندی کا سبب، اگر مقام اور مرتبے کا سبب اور ذریعہ علم دین بنا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو بندے کی اصلاح، جو بندے کو سنوارنے کے اندر معاون اور مددگار ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کا سبب ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو علماء ہیں،
وہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ جب علم آتا ہے بندے کے اندر تو اب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء، علم والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم دین میں جب ترقی ہوتی ہے تو پھر اس کے عمل میں ترقی ہوتی ہے، پھر اسے اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت، بزرگی، مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے، اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو کسی بھی دنیاوی جاہ، منصب اور مال و دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ولل فوز، فرماتے کہ آدمی کی کامیابی اور کامرانی اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک سنور نہیں سکتی بغیر خشیت، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو۔ ورنہ دنیا کے اندر حاصل ہونے والی کامیابی اور کامرانی، کسی بہت بڑے مقام، مرتبے اور منصب پر پہنچ کر بندہ سرکش تو بن سکتا ہے اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، لیکن اگر رب کی خشیت ہے، خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے بندہ، تو اب دنیاوی طور پر جتنے بڑے مقام اور مرتبے اور منصب پر پہنچ جائے، وہ دنیاوی اعتبار سے جتنا مرضی بڑا عہدہ اسے نصیب ہو جائے، وہ رب سے ڈرنے والا ہے تو اب وہ سرکش نہیں ہوگا، اب وہ نافرمان نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، جی ہاں، جن کے دلوں میں خوف اور خشیت نہ تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہ تھا، ان کے مقام، مرتبے اور منصب اور عہدے نے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا انہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، اگر ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوتا، اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے تو پھر یہ مقام اور مرتبہ، یہ منصب، جی ہاں، اگر دوسری جانب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھیں، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت، مقام، مرتبہ، منصب آپ کو بھی عطا فرمایا، ایسی حکومت جو کائنات میں کسی اور کو اس انداز میں عطا نہیں فرمائی۔ جی ہاں، انسان بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، اور ہواؤں پر آپ کی حکومت، چرند پرند پر آپ کی حکومت، لیکن اس کے باوجود، اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے باوجود دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا، یہ ساری حکومت، یہ مقام، مرتبہ، منصب اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، لیکن دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جن کے دلوں میں خوف تھا، ان کے مقام، مرتبے اور منصب نے ان کی نیکیوں میں اضافہ کیا، رب کے انہیں قریب کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام ساری زندگی وہ کرتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی انہیں نصیب ہوئی، ان کے مقام اور مرتبے نے انہیں غافل نہ کیا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے خوف اور خشیت بھی نصیب ہو رب کا، اور مقام اور مرتبے کا غلط استعمال بھی نہ ہو، تو پھر دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان اس وقت تک سج اور سنور نہیں سکتا جب تک کہ وہ عدل اور انصاف کرنے والا نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی مقام اور مرتبے، جاہ اور منصب کا جو شخص ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اصلاح، اس کے اندر بھلائی یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اپنے عزیز و اقارب پر معاملہ بنے تو پھر اسے دبا دیا جائے، پھر ظلم کیا جائے، پھر وہ بربریت پر اتر آئے، اور جب کسی غریب کا معاملہ اس کے پاس پیش کیا جائے تو اب وہ اس پر ہر طرح سے ہیلے اور بہانے بنائے اور اسے سخت سے سخت سزا دینے کے لیے کوشش کرے۔ یہ انداز کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اسلام میں اس کی بالکل پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ تو یہ تھا کہ غریب اور امیر ہر معاملے کے اندر جو عقوبات ہیں، سزاؤں کے معاملے کے اندر، عدل اور انصاف کے معاملے کے اندر ایک غریب کو بھی وہ حق حاصل ہے جو ایک امیر کو حاصل ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا ولل حسب بغیر ادب، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ذاتی صلاحیت اور استعداد ہے وہ بغیر خوش اخلاقی کے، آدمی بڑی صلاحیتوں والا ہے،
بڑا عقل مند ہے، بڑا ذہین ہے اور بڑی عقل اور دانش مندی کی باتیں کرنے والا ہے، اسی طرح اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے. جو بندہ دیکھتا ہے، جو ملتا ہے، اس کا خوگر ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خوش اخلاقی کی نعمت سے محروم ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی، وہ کما کہو اس سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ خوش اخلاقی کو، اچھے اخلاق کو، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کو جب تک وہ اپنا نہیں لیتا. مزید فرماتے ہیں وَلَا سرور بغیر امن، ارشاد فرماتے ہیں مسرت اور شادمانی امن اور امان کے بغیر اسے درست نہیں کیا جا سکتا. ایسی خوشی کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر امن سلامتی نہ ہو، ایسے انداز کا کیا فائدہ کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اس انداز میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہوا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسے خوشی منانے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، اسے اس وقت تک درست نہیں کیا جا سکتا. وہ خوشی بندے کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی کما حقہ، جب تک کہ اس کے اندر حسن اخلاق، جب تک کہ اس کے اندر امن اور سلامتی نہ ہو، دوسروں کو تکلیف دینا نہ پایا جائے، اس وقت تک وہ فائدہ مند نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ایسی سخاوت، ایسی تونگری، ایسی مالداری، ایسا مال و دولت جو سخاوت کے بغیر ہو، فرماتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور ایسی رفت، ایسی ارشاد فرماتے ہیں کہ بلندی جس کے اندر بے نیازی نہ ہو، قناعت پسندی جس کے اندر بے نیازی نہ ہو، بندہ ہر ایک کے سامنے سوال کرتا رہے، ہاتھ پھیلاتا رہے. ارشاد فرماتے ہیں قناعت کے بغیر فقر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں رفعت، بلندی جس کے اندر تواضع نہ ہو، عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، فرماتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پیاری باتوں کو، اس مدنی گلدستے کو اپنے دل کے اندر سجا لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے ارد گرد کے ایریا کو، ہمارے معاشرے کو ایسا معطر اور معمر کر دے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ ایک مدنی اور مثالی معاشرہ بنتا چلا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے پرٹیکولر موضوع حج کریں. حج سے متعلق بزرگان دین کے ارشادات امام غزالی رحمہ اللہ نے جو بیان فرمائے اس میں سے کچھ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہوتا ہے. جو حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور حاجی ذوالحج، محرم، سفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حاجی. جی کون کون سے مہینے آپ نے ارشاد فرمائے؟ ایک ہے ذوالحج کا مہینہ، ایک ہے محرم کا مہینہ، ایک ہے سفر کا مہینہ، اور پھر اس کے ساتھ ربیع الاول کے 20 دن. ان دنوں میں جس کے لیے بھی استغفار کرے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. کتنی برکت والا ہے حاجی. بعض لوگ جو اس میں کہتے ہیں نا کہ حاجی حج کر کے آئے تو 40 دن بعد تک اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ میں نے اس کو پڑھا تو 40 دن تو کہیں ملے نہیں، یہی جو ہے نا وہ ملا ہے. تو یہ 40 دن سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو اونٹوں پر سوار حاجیوں کو سلام، اور جو دراز گوشت پر سوار حاجی ہوں ان سے مصافحہ،
اور پیدل چلنے والوں سے گلے ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر حج کرنے والے، اور جو نبی کریم جو فرض حج ہے وہ کر چکا، اب وہ نفلی حج پر جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر حج کی سعادت پا رہا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب سے جو ہے وہ محروم نہیں رہے گا. یہاں پہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے کئی حج کیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا، دیدار کروایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن موفق تم نے میری طرف سے حج کیے ہیں؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. تو ارشاد فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمہیں اس کا بدلہ یوں دوں گا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں اپنے ساتھ داخل کر دوں گا، جبکہ لوگ ابھی حساب و کتاب میں ہوں گے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو حج کی سعادت پانے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مزید عمران بھائی ارشاد فرمائے. حج کے دوران طواف بھی کیا جاتا ہے جی، اور طواف وہ عبادت ہے کہ جو کعبے کے ارد گرد کے علاوہ کعبے کے علاوہ کہیں اور نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور دوسرا پھر اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں. جی، بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوا. اللہ 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 اللہ. ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک تھی. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں کہ جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہوگا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارک ترمذی شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں پتھروں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر دعا کرے تو وہ سب اس کی دعا پر آمین کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی برکتوں والی بات. فضیلتیں ماشاءاللہ 7 کروڑ مرحبا. لیکن فی زمانہ سلمان بھائی اس وقت حجر اسود تک پہنچنا، اس کا بوسہ لینا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ظاہر ہے کہ یہ چیز نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہیں. تو ہم دور سے بھی استلام، اسے کہا گیا کہ آپ دور سے اس کا استلام کر لیں، انشاءاللہ وہی فضیلتیں اللہ کی رحمت سے مل جائیں گی. لیکن اس کے لیے تگودو کرنا، دھکم پیل کرنا، مجمع کے اوپر گرنا، ایسے ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں سلمان بھائی کہ بسا اوقات وہاں پر جو رش ہوتا ہے اس رش میں دب جانے کی وجہ سے دم بھی نکل جاتے ہیں. اللہ. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اس قسم کی حرکات نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس قسم کی چیزوں کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے تو یہ پھر ایذا دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اس پر گناہ بھی مل سکتا ہے. اور وہاں پر تو ایک نیکی جہاں 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، وہیں ایک گناہ 1 لاکھ گناہوں کے برابر ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس عمل سے بچا جائے کہ جو رب کی نافرمانی مسلمانوں کو ایذا دینے میں آئے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ عبادت کرنی چاہیے جسے دوسروں کو
تکلیف نہ ہوتی ہو اور یوں ایزا نہ دیں, تکلیف نہ دیں, دھکم پیل نہ کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیں خام خواہ مطلب دھکے مارتے رہتے ہیں, تو یہ اپنی عادات بھی ختم کر دیں. ہوگا تم دیکھا ہے میں نے سلمان بھائی, مطلب اگر ایک قافلے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو اب اعلان ہوا کہ جناب میں نے تو حجر اسود کا بوسہ لے لیا. اچھا یار اس نے بوسہ لے لیا, میں تو رہ گیا ہوں. اب جناب وہ آسینے چڑھا کر جو حرم کعبہ کے اندر داخل ہوگا اور جو مجمع کو چیرتا ہوا اندر, پھر وہاں پر ایک ظاہر ہے کہ عورتوں کو بھی حکم ہے وہاں پر آنے کا, طواف کرنے کا, تو وہ بھی تگو کرتی ہیں. تو اسلامی بہنوں کو تو جو ہے وہ اس سے بچنا ہی چاہیے, بچنا ہی سمجھ آتا ہے کہ فی زمانہ اگر موقع ملے اور عاشق کے اندر داخل ہونے سے بچنا چاہیے اسلامی بہنوں کو. کوئی یہ مطلب نہ لے جائے اس طرف کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے منع کر رہے ہیں. اس میں ایک موقع ملتا ہے سلمان بھائی کہ حج کے دنوں میں تو مشکل ہے, ویسے اگر آپ آف سیزن, اب تو اللہ کی رحمت سے آف سیزن بھی نہیں رہا کوئی وہاں پر کہ بندہ جاتا ہے تو طواف کے باقاعدہ بہت زیادہ مجمعی ہوتا ہے, لیکن ایسے مواقع آتے ہیں, ایسے ٹائمنگز ہوا کرتے ہیں کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں, آپ 12 گھنٹے حرم کعبہ میں گزاریں اور وہاں پر بیٹھ کر اس بات کا مشاہدہ کریں کہ کس وقت رش کی جو ہے وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے, اس وقت آپ کوشش کریں. اور اللہ کی رحمت سے وہاں پر بسا اوقات لائنیں بھی لگا کرتی ہیں اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, بڑے ہی سکون کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ ملا کرتا ہے. تو یہ سعادت پانی ہے, تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا. جی عبدالحفیظ نے ہمیں ٹائم بتایا تھا, فرمایا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد اور صبح جو ہے یہ 9 بجے کے بعد, رات کو 2 بجے کے بعد اور صبح 9 بجے کے بعد. یہ لیکن حج کے دنوں کے اندر تو پھر یہ جو ٹائمنگز ہیں ان میں بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا حج کے ایام کے. یہ بھی ایک بہت خوبصورتی ہے نا عمران بھائی کہ ہر رنگ, ہر نسل اور ہر مزاج کا بندہ وہاں پر آتا ہے نا. جی جس کی رات میں سونے کی عادت ہے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے, جس کی صبح سونے کی عادت ہے وہ بھی ہوتا ہے, جس کی دوپہر سونے کی عادت ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک رب کا کتنا خوبصورت سا نظام ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں صبح جاؤں گا تو رش کم ملے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دنیا بھر سے لوگ ایسے آئے ہوں جو صبح فریش ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ رات فریش ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ دن میں فریش ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا وہاں پر ماحول ہوتا ہے. اور آپ کو وہاں پر ایک اور بھی جو سلمان بھائی کیفیت ہوتی ہے نا کہ آپ کو بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات کا بھی موقع ملتا ہے. تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں سے ملاقات بھی کریں, ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں. اچھا یہ بھی ایک جیسے سمجھے کہ یہاں سے ہدف لے کے جائیں کہ ہم نے وہاں پر جا کر عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی کا پیغام بھی عام کرنا ہے, ہم نے نیکی کی دعوت بھی دینی ہے. جانے سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اوپر چند چیزیں لازم کر لیں, اپنے لیے کچھ مخصوص کر لیں. مثال کے طور پر وہ فضیلتیں بیان کی گئی کہ جو 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا وہ گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو اپنے اوپر لازم کر کے جائیں کہ میں سفر حج پہ جا رہا ہوں تو میں نے اس سفر کے دوران 50 طواف ضرور کر لینے ہیں. اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک اپنے اوپر لازم کر لیں, درود پاک کی کثرت اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے پرٹیکولرلی کوانٹٹی میں یہ درود پاک کی کثرت وہاں پر بیٹھ کر کرنی ہے. ذرا غور کریں کہ یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں, ایک درود پڑھیں گے ہمیں ایک ہی ثواب ملے گا, لیکن وہاں بیٹھ کر پڑھیں گے تو 1 کا 1 لاکھ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور یہ فضیلت صرف کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی نہیں ہے جی, بلکہ پورے حرم میں جہاں پر ہے جی وہاں فضیلت پائے گا. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ کنکلوڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے اور اس کا ذوق اور شوق بھی پیدا کرنا ہے, اور وہاں جا کے دھکم پیل نہیں کرنی, کسی مسلمان کو تکلیف ایذا یہ معاملہ نہیں کرنا. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, نہ بے حیائی کی باتیں کرنی ہیں اور نہ ہی مار کٹائی کا کوئی کام کرنا ہے. حاجیوں کو یہ بھی واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں, بلکہ لوگ بڑے فخر سے سناتے ہیں. یہ سفر مدینہ کی سعادت میری, جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. لوگ پھر اپنی باتیں بھی خود ہی بعض اوقات شروع کر لیتے ہیں, اگلا کسی ذوق میں ہے, شوق میں ہے, کیا ہے. جس طرح سیلفی لینے والوں کو کوئی کسی شاید سروکار نہیں ہوتا نا کہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, تو وہ ان کا اپنا کام کر کے جانا ہے. یوں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو ہے وہ ہوتے ہیں باتیں سنانی ہیں تو وہ سنا کی جائیں گے. میں تو گیا تو میں نے جناب یوں چھلانگ لگا کے میں آگے پہنچا اور میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا. اب وہ کہہ رہا میں نے بوسہ تو دے لیا, اب لوگ مجھے باہر نہ نکلنے دے. مطلب میں اندر ہوں, لوگ پیچھے سے اور دھکا لگا رہے ہیں, میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر میں نے یوں کونی ماری بندے کو, یوں کر کے جناب میں باہر نکلا. استغفر اللہ ربی, گالے کرنے والی کوئی بات کرنے والی کوئی,
ادھر یہ سارے چکر بنانے کے لیے اور کرانے کے لیے یہ تھوڑی اس لیے گئے ہیں. یہ ایسے کام نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ کا عاجز مسکین اور گناہگار بندہ بن کے نا اور بخشش کی بس میری بخشش ہو جائے, اللہ مجھے بخش دے, یہ ذہن لے کر جانا ہے انشاءاللہ, اور اسی کو پیش نظر رکھنا ہے. جن کے پاس اسباب نہیں ہے منیم بھائی وہ کیا کریں؟ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, ظاہری اسباب نہیں ہے, ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے, التجائیں کرتے رہنا چاہیے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, وہ اپنے دل و دماغ کو آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف جو ہے متوجہ کر لیں تو آقا علیہ السلام ان پر ضرور کرم فرمائیں گے. کتب سیر کا اگر مطالعہ کیا جائے, بزرگان دین کے واقعات کو پڑھا جائے تو ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے, کوئی مال و زر نہیں تھا, لیکن ان لوگوں کی سچی لگن تھی آقا علیہ السلام کی طرف کہ ہمیں آقا علیہ السلام بلائیں گے. تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان پر بھی کرم ہو گیا, اور کرم صرف کرم ہی نہیں ہوا, آقا علیہ السلام نے ظاہری اسباب بھی عطا فرمائے اور ساتھ خواب میں آ کر شربت دین سے بھی مالا مال فرمایا, اور بڑے ذوق افزا انداز کے اندر ان کی مشکل کشائی فرمائی ہے. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم پرانے پر ہو قادر یا نبی. تو آقا علیہ السلام کی طرف اگر ہم اپنی توجہ کو مبذول کر لیں تو آقا علیہ السلام ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے. مزارات پر جا کر دعائیں مانگی جائیں اور نماز پڑھی جائے, نماز کے بعد دعائیں مانگی جائیں, وہاں پر اس مقدس مقام پر حاضری کی التجائیں کی جائیں, بڑی تڑپ سے سچی لگن سے دعائیں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. رکھتا اداس نہ ہو دلڑی, کدی سونا کرم کماوے گا. کیا بات, او دی یاد وچ ہو کے پرداروں یاد وچ ہو کے پرداروں اور قدم قدم تے درداروں سردار دعا کردارو کدی سونا کول بلاوے گا. نینا دیا جو کا جویا کر, نینا مدینہ رویا کر, تینو سونا کول بلاوے گا. کر یاد مدینہ رویا کر, کدی سونا کول بلاوے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ بھی ہے کہ آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے. اللہ تبارک تعالیٰ خالق اسباب ہے, وہ اسباب بھی پیدا فرمائے گا. اور امیر السنت کا مضمون فل ہے, آپ فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارا انداز ہو. یہاں خالد بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے
وہ یا تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یوں کر دیں، ہمیں یوں بھیج دیں، ہمیں یوں کر دیں. اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ سوال کرنے کی تو یہاں اجازت نہیں ہوگی. ہاں، سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور کیا جائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ایسا قادر مطلق ہے، اس نے اسباب فرما دینے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں استغاثے کرے. علماء نے، مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کا جب مطالعہ کیا ہے تو اپنے آپ کو گویا ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جس جگہ جہاں بندے کو کوئی پریشانی، کوئی ہڈل جائے، توجہ حضور کی بارگاہ میں کر لے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. واہ سبحان اللہ. سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اللہ 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 اللہ. واہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مبارک ذات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بارگاہ میں حاضری کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں. بلکہ جب بندہ مجبور بےکس اپنے آپ کو پائے نا، اس بارگاہ کی طرف توجہ کر لے، رب العالمین جل وعلا نے اس کی مشکلات حل فرما دینی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں حاضر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس کے تحت لکھا ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ مدینے پہنچ جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو، لیکن اگر حاضری کا شرف نہ پائے تو جہاں بھی ہو اپنے دل کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لے، وہ حضور کے دربار میں حاضر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، بخشش مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سبحان اللہ. وہ اللہ کو پا بھی لے گا اور تواب پائے گا، سبحان اللہ، رحیم پائے گا. جب بندہ حضور کے دربار میں حاضر ہو کر رب کو پا لے تو پھر بتائیں کیا چیز رہ جاتی ہے. اللہ جو چاہے پھر وہ رب سے سوال کرے، جو چاہے رب سے مانگے، رب العالمین عطا فرمائے گا. وہ دینے والی ذات ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں یہاں مانگوں گا تو یہاں نہیں ملے گا، وہاں مانگوں گا. رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی کیا شان ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے حصار میں، اپنے گہرے میں لیا. نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. اللہ سلمان بھائی، بندہ مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے حضور کی فرقت میں، حضور کی دیدار کی طلب کی خاطر، رب العالمین جل وعلا نے کیا مبارک فرمان ہے. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے. ویکشف السوء، کون ہے جو یہ بلائیں دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. وہ مبارک ذات اللہ کی ہے، اس سے کرے نا سوال، سبحان اللہ، اس سے مانگے. دیکھیں پھر رب العالمین کیسا کرم کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں. انشاءاللہ ہمارا بھی سلام ہوگا. پڑا رہوں میں تمہارے در پر، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ہم بھی انشاءاللہ حج کو جائیں گے، حج کی برکتیں پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں گے. وہ ہے نا امیر سنت کا استغاثہ لگے ہاتھوں، اس کے بھی کچھ اشعار وہ پڑھ لیتے ہیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں
کے مناظر یا نبی آہ پلے زردگی رختے سفر سرور نہیں آہ پلے زردگی رختے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی مدینے جاون دا کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہندا حوصلہ رکھ سونے دا بلاوے میرا دل کہندا حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو بلبلائے یاد مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب یا رسول اللہ تم بلانے پر ہو قادر تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی سلسلے کے شروع میں کلام جو تھا وہ مناجات والا کلام تھا دعا والا کلام تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض تھی کہ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ اب حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کیا ہے ہمارا کام یہ کرنا ہے ہم یہ جاری رکھیں انشاءاللہ کرم کے دروازے کھلیں گے اور ہمارا نام بھی آئے گا انشاءاللہ میں پھر بلایا جاؤں گا ہائے 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 مجھے یقین ہے میں
کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. حج کریں, حج کی تیاری کریں, جو جا رہے ہیں وہ ذوق اور شوق کا سامان بھی ساتھ میں لیں, اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے والے بنے. مدنی چینل گھر پر آ کر یہ اویئرنیس دے رہا ہے, آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کام کرنے والے, مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنے. انشاءاللہ اس کی برکات ملیں گی, حج کرنے کا شوق بھی ملے گا اور جانے کا ذوق اور شوق بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم, بعد اس کے یوں کہیں ہم, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. وقت کا چمکے ستارہ, حاضری کا ہو اشارہ, وقت کا چمکے ستارہ, حاضری کا ہو اشارہ, دیکھ کر روزہ تیارہ, پھر کہے خادم تمہارا. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے بری, کھلی آنکھ سن لے